علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال کی اس خوبصورت شعر سے آج اپنے ولاگ کا آغاز کرتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ غلامی کا خاتمہ ہے، کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کا جب حکم دیا اس کے کیا اثرات معاشرے پر پڑے۔ یہ تاریخ، احادیث اور فقہی اصولوں کے گہرے مطالعے سے آپ اس تمام چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے جو بنیادی اور انقلابی اقدامات اٹھائے تھے وہ آج بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور دیگر معاشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ انسانی بنیادوں پر مبنی مواد ہے، جس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو پرکھنا بھی چاہیے۔ برصغیر میں غلاموں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا تھا، یہ انتہائی طویل اور دردناک داستان ہے۔ اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح غلاموں کو جسمانی سخت مشقت، ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، اور اس سے کس قسم کا کام لیا جاتا، اور ان کے ساتھ کیوں یہ سلوک رکھا گیا تھا۔ انسانی حیثیت کو نظر انداز کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ قدیم ہندوستان سے چلا آ رہا تھا۔ انگریزوں کے زمانے تک بھی یہ غلامی کا سسٹم جاری رہا۔ آج بھی بعض صورتوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو غیر رسمی طور پر آج بھی ہم انسانوں کو غلام رکھنے کی روش پر چلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار میں غلامی کی جو انسانی روح کو اس نے قید کیا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے، جو کہ قومی وقار کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور اس کے جو مشہور اشعار ہے اس میں سے ایک آپ کو سناتا ہوں کہ خدائی کا ہے یہ منصب کہ قدرت رازدہ ہو جائے، یہی ہے بندگی دل میں اگر امید انعامات ہو جائے۔ تو غلامی ایک ایسی چیز تھی جس نے انسانوں کو انسانوں کے تابع بنایا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر پڑھا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بہت خوبصورت اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے غلامی کا جو عمومی پس منظر ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب عرب کو آپ دیکھیں، عربوں میں یہ دستور بہت زیادہ تھا، اور جو دیگر معاشرے ہیں اس میں غلامی کا جو نظام تھا وہ انتہائی مضبوطی پر قائم تھا۔ آپ یونان کو دیکھیں، روم کو دیکھیں، ہندوستان میں مختلف تہذیبوں کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو غلامی آپ کو ایک عام سی روایت نظر آئے گی۔ یہ ایک عام دستور تھا جو معاشرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ان معاشروں میں غلامی کو ذاتی ملکیت کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ اپنا حق جتاتے تھے۔ ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جاتا تھا جو تاریخ کے ایک سیاہ باب ہے۔ اب برصغیر میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ جتنے ممالک ہیں، اس میں غلامی کا جو سلسلہ تھا وہ صدیوں پر محیط ہے۔ کئی سینکڑوں سال تک یہ چلتا رہا۔ مسلم اور ہندو سلطنتوں کے دور میں غلامی ایک عام سا عمل سمجھا جاتا تھا، اور اس میں جو جنگی قیدی ہوتے تھے یا قرضوں میں مبتلا لوگ ہوتے تھے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی تھی، یا مجرموں کو اکثر غلام بنا دیا جاتا تھا، یہ عام سا دستور تھا۔ ان غلاموں کو محنتی کاموں، گھر کے کام کاج ہو گئے، فوجی خدمات ہو گئی، اور ان سے کھیتی باڑی ہو گئی، ان سے مشقت والے کام لیے جاتے، حتیٰ کہ انگریزوں کے دور میں انگریز سوتے اور ان غلاموں سے ان کے لیے پاؤں سے وہ پنکھے چلائے جاتے کہ ان کو ہوا دیا کریں۔ اب اسلام نے غلامی کو فوراً ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اسلام نے
ایک تدریجی اصلاحی عمل کے طور پر غلامی کا جو خاتمہ ہے وہ کیا ہے، تاکہ معاشرتی ڈھانچے کو غیر مستحکم کیے بغیر غلاموں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور غلامی کے ادارے کو ختم کیا جائے۔ ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر ہی اسلام نے ختم کر دیا، اور بتدریج اس کے لیے زبردست احکامات اسلام نے ہمیں بتائے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو آج بھی انسانوں کے غلام ہوتے۔ اسلام نے سب سے پہلے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو لازمی قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بار بار غلاموں کے ساتھ انصاف، مہربانی اور شفقت، محبت کا ہمیں درس دیا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غلام یہ تمہارے بھائی ہے جنہیں اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تو جس کے ہاتھ میں اس کے بھائی ہوں اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ ان تمام معاشرے میں پہلے ہوئے یہ جو نفرت پر مبنی یہ سسٹم تھا، ان غلاموں کو مختلف قسم کے کام کرنے پر اکثر مجبور بھی کیا جاتا، جن میں سب سے پہلی بات وہ جسمانی محنت تھی کہ ان کے نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا پتہ چلتا، ان سے ذرات کا کام لیا جاتا، ان کو اکثر فوج میں آگے لڑائیوں میں استعمال کے قابل بنایا جاتا، ان کو تربیت دے کر لڑایا جاتا۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کی ترغیب دی اور اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا زبردست طریقہ کار بتایا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی جو ترغیب دی ہے اس میں نیکی کا عظیم عمل انہوں نے بتایا، اور اسلام نے ہمیں بتایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے۔ سورہ بلد میں آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اب اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے۔ فیض احمد فیض نے کیا خوبصورت شعر میں غلاموں کی جو زندگی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور آزادی کی جدوجہد کو انہوں نے ایک تحریک کا نام دیا ہے، اور کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، متاح لوح قلم چن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، اور نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، آئے ہائے کاش آج کے نوجوان اس کو سمجھے، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ کیا ظلم ہے، انسانوں کے تابع رہے۔ اسلام نے یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکانے کا حکم دیا، باقی کفارات میں اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا۔ اسلام نے بعض جرائم یا گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی شرط رکھی، اتنے خوبصورت انداز سے غلاموں کو آزاد کیا، جیسے کہ قتل خطا ہو جائے قسم توڑنے کی صورت میں، اور آپ علماء سے پوچھے زہار جیسے معاملات میں کفارہ دینے کے طور پر بھی آپ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، یہ اسلام کا ہمیں حکم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے غلاموں کو آزاد کرنے کے ایک طریقہ کار، منظم طریقہ کار ہمیں بتایا۔ ہندوستان بر صغیر میں جو لوگ تھے وہ غلامی ان میں صدیوں سے شامل تھی۔ اب قدیم ہندو تہذیبوں سے آپ شروع ہو جائیں، آپ تاریخ کو پڑھیں،
اور مسلمان حکمرانوں تک آپ آ جائیں، تاریخ میں ہر جگہ آپ کو غلام دکھائی دیں گے کہ انسانوں نے انسانوں پر وہ بادشاہی کی اور ان کو غلام بنایا۔ ان غلاموں کو تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر داس کہا جاتا ہے۔ داس اس کو کیوں کہتے تھے؟ اب حکمرانوں کے دور میں، مسلم حکمرانوں کے دور میں اکثر جو غلام جنگی فوجی ہوتے تھے ان کو جب قید کیا جاتا تو پھر ان کو درآمد بھی کیا جاتا، ان کو بیچ دیا جاتا، ان کے ساتھ مقامی طور پر چند غلام رکھے جاتے جو ان کو ٹریننگز دیں۔ تو یہ نظام مسلمان حکمرانوں تک بھی پھیلا ہے۔ اب غلاموں کے جو حقوق ہیں اور ان کے آزاد کرنے کے جو مواقع ہیں وہ اسلام نے ہمیں بتائے۔ اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے۔ اب یہ حقوق کیا ہے؟ ان کو آپ علماء سے پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اب مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہمارے اللہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ غلام اگر اپنی آزادی خریدنے کے قابل ہو تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر سکتا ہے، آئے ہائے، جسے مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اب اس مکاتبت کے اصول کیا ہے؟ اس معاہدے کے اصول کیا ہوں گے؟ تو اس معاہدے میں غلام اپنی محنت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سورہ نور کی 33 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ آزاد کردہ غلاموں کا اپنا اعلیٰ مقام اسلام نے مقرر کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام کو ہمیشہ حقیر ہی سمجھا جائے۔ اسلام نے آزاد کردہ غلاموں کو عزت بخشی اور انہیں معاشرے میں قابل احترام مقام بھی دیا، اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ بہت سارے غلام ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور انہیں ایک اہم فوجی مہم کا سربراہ اور سپہ سالار بھی مقرر کیا تھا تاکہ تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ عزت اسلام نے دی ہے۔ غلامی کا اسلامی اور غیر اسلامی معاشروں میں آپ تقابل کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یونان اور روم میں غلامی کیسی تھی، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ یونانی اور رومی معاشروں میں غلاموں کو جنگی قیدیوں یا مجرموں کے طور پر رکھا جاتا اور ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا جاتا کہ آپ وہ پڑھ کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ انہیں قتل کرنا، ان کو بیچنا اور ان سے سخت مشقت والے کام لینا، یہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں شامل تھا۔ آپ حیران ہوں گے۔ اور جو ارسطو ہے، اس کے فلسفہ ارسطو میں بھی غلامی کو ایک فطری چیز تاریخ بتاتی ہے۔ ارسطو بھی اس کا قائل تھا۔ تو اسلام نے غلاموں کو انسانی حیثیت میں تسلیم کیا۔ قربان جائیں اسلام کے اصولوں سے، جو بہترین زندگی گزارنے کا ایک اصل طریقہ ہے۔ غلاموں کے ساتھ انصاف اور شفقت کا اسلام نے حکم دیا۔ اسلام میں غلاموں کے حقوق ہیں اور اسلام نے ان کو ایک اعلیٰ زندگی، معاشرے میں اعلیٰ مقام دیا۔ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے مختلف احکامات ہمیں بتائے ہیں اور ہمیں ترغیب دی ہے کہ اگر آپ غلاموں پر ظلم کریں گے تو اللہ آپ کو کیا سزا دیں گے۔ اب دیگر معاشروں میں غلاموں کو انسان ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے، اور اسلام نے ان کو زبردست زندگی سے تعبیر کیا اور ان کو ایک خوبصورت زندگی دی۔ غلاموں پر جسمانی تشدد سے اسلام نے روکا۔ انہیں معمولی غلطیوں پر کوڑے لگائے جاتے، اسلام نے منع کیا۔ غلاموں کو بھوکا رکھا جاتا، اسلام نے منع کیا۔ ان کو قید میں رکھا جاتا، اسلام نے منع کیا۔
خاص طور پر جو زمیندار تھے، رئیس تھے، وہ غلاموں کو معمولی معمولی باتوں پر سزائیں دیتے تھے، اسلام نے ان سے منع کیا۔ آج ہمارے نوکروں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ آج غلام نہیں ہے جدید دور میں، اب نظریات اور چیزیں بدل گئی ہیں۔ ہمارے جو نوکر ہیں، ہمارا ڈرائیور ہے، گن مین ہے، چوکیدار ہے، ان کے ساتھ بھی اسلام نے بہترین سلوک کا ہمیں درس دیا ہے۔ غلاموں کی تاریخ 18ویں اور 19ویں صدی میں وہ بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس کے بعد دور چینج ہو گیا۔ اس دوران غلاموں کو انتہائی سخت برتاؤ کا سامنا کرنا پڑتا، ان کی زندگی استحصال ان کا نہیں ہوتا۔ اسلام نے ابتدائی دور میں ہی غلامی کو ختم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادیں فراہم کی، اور دیگر معاشروں نے بہت بعد میں پھر غلاموں کو حقوق دینا شروع کیے۔ یہ بھی جب وہ اسلامی اصولوں سے متاثر ہوئے، پھر لوگوں کے ذہنوں میں، یونان میں، روم میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ان اصولوں کے خاتمے کے لیے پھر ان پر کام ہوا۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے انتہائی دانشمندانہ اور تدریجی طریقہ کار اپنایا تھا۔ اسی لیے غلاموں کے حقوق کا تحفظ، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انہیں آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی اسلام کے بہترین اصول میں شامل ہے، اور اسلام ہی واحد دین ہے جو تمام لوگوں کے لیے ایک جیسے یکساں حقوق رکھتا ہے۔ اگرچہ اسلام نے غلامی کو فوراً ختم نہیں کیا، لیکن اس نے ایسی اصلاحات متعارف کروائیں جن کا مقصد غلامی کے خاتمے کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم تھے، اور اس نے دنیا سے جو غلامی کا کانسیپٹ اور تصور تھا وہ ختم کیا۔ اب مختلف کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی۔ زاد المعاد از ابن قیم الجوزیہ اور سیرت ابن ہشام میں اس موضوع پر بہت مفصل بحث ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ اسلامی نقطہ نظر اور اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو اصلاحات متعارف کروائیں وہ زبردست اصلاحات تھی، اور اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں یورپ، امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک، ناروا سلوک رکھے تھے، اس میں آپ پڑھیں جو روٹس کی کتاب ایلکس ہیلی اور دا سلیو ٹریڈ از ہیگ تامس کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان معاشروں کی بے حسی کا کیا عالم تھا اور ان پر کیا ظلم انہوں نے ڈھائے تھے، یہ سب آپ کو پتہ چلے گا۔ اسلام ایک نقطہ نظر اور انسانی اور اخلاقی رویہ پیش کرتا ہے جو اس وقت کے دنیاوی رواجوں سے بہت آگے تھا۔ یورپ بعد میں سمجھا کہ اسلام نے غلاموں کو بھی حقوق دیے ہیں، اور انہوں نے پھر اسلامی اصولوں کو اپنا کر غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا تھا۔ ہمارا دین حق ہے، الحمدللہ۔ اسلام نے جو مغرب کے غلامی کا سسٹم تھا اس کو ختم کیا، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو عظیم اصول دیے۔ یہ حق دین ہے جہاں غلاموں سے اتنے کام کروائے جاتے، کھیتوں میں، زراعت میں، باغات میں، ہر چیز کا خاتمہ اسلام نے کیا ہے۔ اب بر صغیر میں آپ غلامی کے جو باقیات ہیں وہ اب بھی موجود ہے۔ ہم پر 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، ان کے باقیات آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ جبری مشقت کرنا اور غریب غلامی جیسے رسومات اب بھی پاکستان اور انڈیا کے چند حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے۔ خاص طور پر آج بھی آپ دیکھیں اینٹوں کے بٹوں میں کیا ہوتا ہے، زراعت کے میدانوں میں آپ دیکھیں مزدوروں سے کتنا کام لیا جاتا ہے۔ آج ہم مزدوروں کو معمولی اجرت دیتے ہیں جس سے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔
سکتے. تو یہ سب غیر انسانی سلوک ہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس پر کام کرنا ہے. حکومتوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا رے ان کے لیے کام کریں. حبیب جالب نے کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ اس ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے جو اشعار کہے ہیں میں آج وہ دہرانا چاہتا ہوں. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ جو 10 کروڑ انہوں نے کہا تھا، یہ جو 10 کروڑ ہے جہل کا نہ چھوڑ ہے، ان کی فکر سو گئی ہر امید ہار کے. یہ تو ظلم ہے کہ انسان کا غلام بنے، اور آج وہی غلامی دوسری شکل میں ایک مزدور اور کسان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. خدا را آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکروں سے بہترین سلوک کا ہمیں درس دیا ہے. اگر ہم اسلامی اصولوں پر چلیں گے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ کامیابی کا وعدہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.